خوش آمدید. آج ہم پھر سے اظہر نیاز صاحب کی کتاب ٹیلی ویژن پروڈکشن پر بات کر رہے ہیں. جی. پچھلی بار تو ہم نے کتاب کا تعارف دیکھا تھا. آج ہم پہلا باب دیکھ رہے ہیں. ابلاغ عامہ کا علم سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ بالکل. تو آج کا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ یہ کمیونیکیشن یعنی بات چیت صرف ٹی وی والوں کے لیے نہیں بلکہ ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے. زندگی کا حصہ ہے یہ. جی. اور دیکھیں گے کہ مصنف نے اپنے تجربات سے کیا کیا دلچسپ باتیں بتائی ہیں. چلیں شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلا بنیادی سوال یہی ذہن میں آتا ہے کہ کیا واقعی ہر ایک کو مطلب ہر طرح کے انسان کو کمیونیکیشن سیکھنے کی ضرورت ہے؟ مصنف کا جواب تو بالکل صاف ہے. جی ہاں، بالکل ضرورت ہے. اچھا. وہ کہتے ہیں چاہے کوئی بہت پڑھا لکھا ہو، عالم ہو یا بالکل ان پڑھ، پی ایچ ڈی ہو یا ریڑھی لگاتا ہو، سب کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانی ہی پڑتی ہے. وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جسے کچھ کہنا نہ پڑے. صحیح. یہاں تک کہ وہ بچے کی مثال دیتے ہیں کہ وہ رو کے بتاتا ہے. بالکل. وہ بھی تو کمیونیکیشن ہی ہے ایک طرح کی. جی. اور ایک دلچسپ بات وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ شاید کوئی سوچے کہ بھئی اگر ہم صرف حکم ماننے والے ہیں جیسے کولو کا بیل، ہاں یہ انہوں نے لکھا ہے، تو ہمیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی. لیکن وہ فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا کوئی انسان نہیں ہوتا. اچھا. ہر کسی کو ضرورت پڑتی ہے اپنی بات کہنے کی. تو یہ ایک بنیادی انسانی ضرورت ہے، کوئی اضافی چیز نہیں. ٹھیک ہے. یہ تو مان لیا کہ ضرورت سب کو ہے، لیکن یہ جو صلاحیت ہے بات کرنے کی، کیا یہ بس کچھ لوگوں میں قدرتی ہوتی ہے، مطلب خداداد، یا اسے سیکھا جا سکتا ہے؟ جی دیکھیں، مصنف یہ مانتے ہیں کہ ہاں، کچھ لوگوں میں قدرتی صلاحیت ہوتی ہے. وہ بغیر سیکھے بھی اچھے کمیونیکیٹر ہوتے ہیں. لیکن فوراً ہی وہ کہتے ہیں کہ صرف اس پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. اچھا. آج کل کے دور میں، خاص طور پر پروفیشنل لائف میں، اس کو سیکھنا، اس کی مشق کرنا بہت ضروری ہے. یعنی صرف ٹیلنٹ کافی نہیں؟ بالکل نہیں. وہ محنتی اور ذہین لوگوں کا موازنہ بھی کرتے ہیں. اور پھر ایک بڑی پتے کی بات بتاتے ہیں. وہ کیا؟ کہ انہوں نے گوگل پر سرچ کیا تو پتا چلا کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ تنخواہ والی نوکریاں ہیں نا، جی، ان میں اکثر وہی ہیں جن میں بولنا، پریزنٹ کرنا، لوگوں کو قائل کرنا شامل ہے. اچھا. یعنی یہ کمیونیکیشن سکل اتنی اہم ہے؟ بہت زیادہ. یہ صرف کوئی سافٹ سکل نہیں، یہ ایک بڑا پروفیشنل ٹول ہے. واو. اور اسی بات کی ایک زبردست مثال تو خود ان کی اپنی زندگی میں ہے، وہ وی ایچ ایس کیسٹ والا قصہ. ہاں، وہ تو کمال کا واقعہ ہے. وہ کیا تھا، ذرا بتائیں. جی، انہوں نے پاکستان میں شاید پہلی بار بچوں کے لیے ایک معلوماتی وی ایچ ایس کیسٹ بنانے کا سوچا. اب اس کے لیے پیسے چاہیے تھے، فنڈنگ. تو وہ گئے احمد فوڈز کے مالک ظفر صاحب کے پاس کراچی میں. ٹھیک ہے. انہوں نے پورا پلان بتایا، خرچہ بتایا کہ کوئی 2 لاکھ روپے لگیں گے، اور یہ بھی صاف صاف کہہ دیا. کیا کہا؟ کہ جی احمد فوڈز کو اس سے کوئی مالی فائدہ نہیں ہوگا، انکم 0. ہیں؟ یہ کیسے کہہ دیا بزنس مین سے؟ ہاں، یہی تو کمال ہے. اب سوچیں کوئی بزنس مین کیوں پیسے دے گا ایسے پروجیکٹ کے لیے؟ بالکل. پھر کیا ہوا؟ مصنف بتاتے ہیں ظفر صاحب نے خاموشی سے سنا، پھر ہاتھ بڑھایا اور کہا ٹھیک ہے، ڈن. واہ، فوراً مان گئے. جی، یہ حیران کن تھا. یہ تو واقعی کمیونیکیشن کی پاور ہے. بالکل. اور اس کی اصل وجہ بعد میں پتہ چلی، وہ اور بھی دلچسپ ہے. وہ کیسے؟ ان کے ایک دوست تھے سلیم مغل صاحب. انہوں نے بعد میں بتایا کہ ظفر صاحب کسی محفل میں ذکر کر رہے تھے کہ یار وہ اظہر صاحب آئے تھے. جی. اور ہاتھ وات ہلا کے مجھ سے 2 لاکھ روپے لے گئے. ہاتھ وات ہلا کے؟ ہاں، یہ جو ہے نا ہاتھ وات ہلانا، یہ اصل میں پوری کمیونیکیشن ہے. اچھا، اس کا کیا مطلب؟ مصنف خود بتاتے ہیں کہ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، اس میں ان کی آواز کا زیر و بم تھا، ان کا بات کرنے کا انداز، چہرے کے تاثرات، باڈی لینگویج. یعنی ویژول بھی؟ جی، ویژول بھی. ان کا اپنا تجربہ، ان کی ساخت، ان کی پریزنٹیشن اسکل، یہ سب ملا کر وہ اثر پیدا ہوا کہ ظفر صاحب قائل ہو گئے. تو یہ ہے اصل ابلاغ، صرف بولنا نہیں. بالکل، یہ پورا پیکج ہے، بات کرنے کا سلیقہ. زبردست مثال ہے. اچھا، اب ذرا اور پیچھے چلتے ہیں. یہ کمیونیکیشن شروع کب ہوئی؟ مطلب انسان نے بات کرنا کیسے شروع کیا؟ مصنف ہمیں صرف آج کل کی تھیوریز نہیں بتاتے. جی، وہ بہت پیچھے جاتے ہیں، انسانی تاریخ کی ابتدا میں. اچھا. آج کل تو ہم بات کرتے ہیں 2 وے کمیونیکیشن کی، یعنی 2 طرفہ.
आप बोलें, अगला समझे, फिर जवाब दे। जी, फीडबैक। हाँ, फीडबैक। ये थ्योरी तो पिछले 50-60 साल में ज्यादा मशहूर हुई है। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं इसकी जड़ें तो बहुत पुरानी हैं। वो हजरत आदम का किस्से का हवाला देते हैं कुरान से। अच्छा, वो कैसे? जब फरिश्तों से नाम पूछे गए तो उन्होंने कहा हमें नहीं मालूम, लेकिन हजरत आदम ने बता दिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने उन्हें सिखाए थे। यानी पहले सीखा फिर बताया। बिल्कुल, सुना, समझा, फिर बयान किया। मुसन्निफ कहते हैं ये टू वे कम्युनिकेशन की एक तरह से इब्तिदा थी, सीखना और फिर सिखाना या बताना। बहुत दिलचस्प नुक्ता है। फिर वो एक और थ्योरी भी पेश करते हैं, थोड़ी क़ियास आराई है लेकिन है दिलचस्प। वो क्या है? कि शायद इंसान की पहली आवाज़, पहला इब्लाग एक चीख थी। चीख? हाँ, जैसे अचानक कोई हादसा हो, कोई डर जाए या बहुत खुश हो तो बेइख्तियार चीख निकलती है ना। जी। इस चीख ने दूसरों को मुतवज्जे किया, एक तरह का अलार्म था। अच्छा। फिर शायद वक्त के साथ इंसान ने मुख्तलिफ चीखों में फ़र्क करना सीख लिया होगा कि ये डर की है, ये खुशी की, ये मदद के लिए पुकार है। तो आवाज यानी चीख से शुरुआत हुई। शायद ये एक नजरिया है। तो फिर अल्फाज कैसे बने? चीखों से अल्फाज तक का सफर? इस पर भी वो गौर करते हैं। वो माँ की मिसाल देते हैं। हाँ, ये मैंने पढ़ा था कि दुनिया की कई जुबानों में माँ के लिए मिलते जुलते लफ्ज हैं, मी की आवाज वाले। मदर, मामा, मम्मी, अम्मा। सही। वो कहते हैं शायद बच्चे ने भूख में मम मम किया हो, माँ समझी मुझे पुकार रहा है, तो वो आवाज माँ से जुड़ गई। अच्छा। इसी तरह शायद बा या पा की आवाज बाप से जुड़ गई, बाबा, पापा वगैरह। ये सब कयास हैं, लेकिन सोचने वाली बात है। और फिर इन आवाजों को लिखा कैसे गया? ख्याल है कि आवाजों के बाद शायद तस्वीरें आईं, जैसे गारों में शिकार की तस्वीरें। हाँ, वो तो मिलती हैं। वो भी तो कम्युनिकेशन थी ना, बताना कि क्या हुआ या क्या करने वाले हैं। फिर शायद वो तस्वीरें आसान होती गईं, लकीरें बनी। और फिर हर्फ बने? जी, और हरफों से लफ्ज। ये एक लंबा सफर था। ठीक है, तो ये तो हो गई तारीख। अब आज के हिसाब से कम्युनिकेशन है क्या? उसकी तारीफ क्या है? मुसन्निफ कहते हैं कि ये सिर्फ चीजों के नाम बताना नहीं है। ये एक पूरा प्रोसेस है, एक ताल्लुक है। इसमें कौन कौन शामिल है? पैगाम भेजने वाला यानी सेंडर। जी। खुद पैगाम यानी मैसेज। जी। और पैगाम वसूल करने वाला यानी रिसीवर। ठीक है, 3 चीजें। लेकिन मुसन्निफ कहते हैं नहीं, एक चौथी चीज भी बहुत अहम है। वो क्या? वो है मीडियम यानी जरिया। किस चीज के जरिए बात हो रही है? आवाज से, लिखकर, तस्वीर से। अच्छा, तो ये 4 कोनों वाली त्रिकोण हुई। बिल्कुल। वो कहते हैं मीडियम इन तीनों को जोड़ता भी है और उन पर असर भी डालता है। और ये पैगाम किन तरीकों से भेजा जा सकता है? मतलब मोड्स क्या हैं? 3 बुनियादी मोड्स बताते हैं मुसन्निफ। एक तो जुबानी यानी आवाज से, ओरल। जी। दूसरा बसरी यानी विजुअल। इसमें लिखना, तस्वीरें, इशारे, बॉडी लैंग्वेज सब आ गया। ठीक है। और तीसरा अमली, प्रैक्टिकल, यानी कुछ करके दिखाना, जैसे कोई काम सिखाना। और ये मिलकर भी इस्तेमाल होते होंगे। बिल्कुल, जैसे टीवी है, आवाज भी है, तस्वीर भी, कभी-कभी कुछ करके भी दिखा रहे होते हैं। सही। अच्छा, अब ये बताएं कि बात समझाना इतना मुश्किल क्यों हो जाता है कभी-कभी? कम्युनिकेशन में रुकावट क्यों आती है? इसके लिए मुसन्निफ ने फैसल मस्जिद की मिसाल दी है। बहुत अच्छी मिसाल है। वो क्या? वो कहते हैं, मैं अगर फैसल मस्जिद का नाम लूं तो जिसने देखी है या जानता है उसके जहन में फौरन एक तस्वीर बनेगी। जी बिल्कुल। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे से बात कर रहा हूं जिसने कभी मस्जिद ही नहीं देखी, उसे पता ही नहीं मस्जिद क्या होती है, तो उसके लिए फैसल मस्जिद का लफ्ज शायद बेमानी हो, कोई तस्वीर न बने। सही, यानी समझने वाले के जहन में कोई मुश्तरका हवाला होना जरूरी है। बिल्कुल, मुश्तरका इल्म, तजुर्बा, कल्चर, कॉन्टेक्स्ट, ये सब जरूरी है। जब ये ना हो तो बात समझाना मुश्किल हो जाता है। तो फिर मुश्किल बात को आसान कैसे बनाया जाए, खास तौर पे जब कॉन्टेक्स्ट मुख्तलिफ हो? मुसन्निफ कहते हैं ये मुश्किल जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। अच्छा, कैसे? वो कहते हैं ये तब तक मुश्किल है जब तक आप कुछ चीजों को समझ ना लें, जैसे आपकी अपनी बात कहने की ताकत कितनी है, आपका अपना इल्म कितना है, आपके पास अल्फाज कितने हैं, जिस मौजू पर बात कर रहे हैं उसका पूरा बैकग्राउंड क्या है, आपके सुनने वाले कौन हैं, ऑडियंस। जी, ऑडियंस, और आप किस सिचुएशन में बात कर रहे हैं। ये सब समझकर आप मुश्किल बात को आसान बना सकते हैं।
یعنی کافی سوچ بچار کی ضرورت ہے۔ بالکل، اسی لیے وہ کہتے ہیں نا، ایک شعر بھی نقل کیا ہے انہوں نے، اظہار جی اظہار آسان مشکل ہے۔ واہ، یعنی آسان کر کے بتانا خود ایک مشکل کام ہے۔ جی، یہ ایک فن ہے۔ اسی سے جڑی ایک اور بات آپ نے بتائی تھی، سکھانا سیکھیں۔ ہاں، وہ بھی بہت اہم نکتہ ہے۔ مصنف نے آغا خان رورل سپورٹ پروگرام میں کام کرتے ہوئے ایک کتابچہ لکھا تھا، سکھانا سیکھیں۔ لرننگ ٹو ٹیچ۔ بالکل، یہ کمیونیکیشن کا ایک اگلا لیول ہے۔ پہلا لیول ہے خود سیکھنا، جی، دوسرا ہے دوسروں کو سکھانا، لیکن تیسرا اور اونچا لیول ہے یہ سیکھنا کہ سکھایا کیسے جائے، مؤثر طریقے سے۔ اچھا، یہ تو صرف ٹیچرز کے لیے نہیں ہوگا پھر؟ نہیں، بالکل نہیں، یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی بات، اپنا ہنر، اپنا پیغام دوسروں تک پہنچانا چاہتا ہے۔ والدین، مینیجرز، لیڈرز، سب کے لیے۔ زبردست۔ اچھا، اب آتے ہیں باب کے آخری حصے پر، کم سے کم، یعنی the minimum requirement۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مصنف آج کل کے اسپیشلائزیشن کے دور کی بات کر رہے ہیں۔ وہ مانتے ہیں کہ ہر کوئی ہر چیز کا ماہر نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کہتے ہیں اگر آپ ٹی وی پروڈکشن جیسے فیلڈ میں ہیں، جہاں آپ کا کام ہی لوگوں سے بات کرنا، ان تک پیغام پہنچانا ہے، جی، ماس کمیونیکیشن، بالکل، تو آپ کے لیے کم از کم بالکل بنیادی کمیونیکیشن اور ماس کمیونیکیشن کے اصول جاننا لازمی ہے۔ منیمم ریکوائرمنٹ۔ جی، اتنا تو پتا ہو کہ آپ اپنا آئیڈیا، اپنا ویژن صحیح طریقے سے، ذمہ داری سے ناظرین تک پہنچا سکیں۔ ٹھیک ہے، اور اسی سلسلے میں انہوں نے یادداشت کے بارے میں کچھ نمبرز بھی بتائے ہیں۔ ہاں، وہ بڑے دلچسپ ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ ریسرچ کہتی ہے کہ ہم سن کر تقریباً 20% یاد رکھتے ہیں۔ صرف 20%؟ جی، دیکھ کر 30%۔ اچھا، اور اگر سنیں بھی اور دیکھیں بھی تو 50%۔ یعنی جیسے ٹی وی؟ بالکل، ٹی وی اسی لیے اتنا مؤثر ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ کب یاد رہتا ہے؟ کب؟ جب ہم خود اس بارے میں بولیں تو 70%، اور اگر خود وہ کام کریں تو 90%۔ اچھا، یعنی کر کے سیکھنا سب سے مؤثر ہے۔ جی، پریکٹیکل کام یا خود بول کر حصہ لینا یہ لیکچر سننے سے کہیں زیادہ یاد رہتا ہے۔ یہ تو سیکھنے سکھانے والوں کے لیے بڑی اہم بات ہے۔ بہت اہم۔ اور آخر میں میڈیا کے بارے میں بھی کچھ کہا ہے انہوں نے؟ جی، میڈیا کے کردار پر وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی میڈیا، ریڈیو، ٹی وی، اخبار، فلم، انٹرنیٹ، سچائی کو ویسے کا ویسا نہیں دکھاتا۔ اچھا، ہمیشہ ایک فلٹر ہوتا ہے، ایک اینک ہوتی ہے۔ مصنف اسے گلابی شیشے کی اینکیں کہتے ہیں۔ یعنی ہر میڈیم اپنے رنگ میں دکھاتا ہے؟ بالکل، وہ حقیقت کو اپنے نظریے، اپنے ایجنڈے یا صرف اپنے پیش کرنے کے انداز کی وجہ سے بدل کر پیش کرتا ہے۔ اور ان سب میں ٹی وی کو وہ سب سے زیادہ طاقتور کہتے ہیں؟ جی، سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ خطرناک بھی۔ خطرناک کیوں؟ اسے دو دھاری تلوار کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی اس سے بہت اچھے کام بھی لیے جا سکتے ہیں، علم پھیلانا، شعور دینا، معاشرے کی بھلائی، جسے وہ جہاد کہتے ہیں، یعنی کوشش۔ لیکن اسی ٹی وی سے بہت برے کام بھی ہو سکتے ہیں، گمراہی پھیلانا، نفرت بڑھانا، پروپیگنڈا، جسے وہ قتل عام کہتے ہیں۔ قتل عام یعنی ذہنوں کا، معاشروں کا قتل۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ جو لوگ یہ میڈیم استعمال کرتے ہیں ان پر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ صحیح، انہیں اس کی طاقت کا اندازہ ہونا چاہیے، بالکل، اور اسے مثبت طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نکلا کہ ابلاغ یعنی کمیونیکیشن صرف بولنا نہیں ہے، یہ ایک بہت گہری سیکھنے والی مہارت ہے جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے۔ جی، اور خاص طور پر ٹی وی جیسے شعبوں میں تو یہ بالکل لازمی ہے۔ اظہر نیاز صاحب کے تجربات، جیسے وہ VHS والا واقعہ، اور ان کے خیالات ہمیں اس کی طاقت اور اہمیت بتاتے ہیں۔ بالکل، اور ایک اور اہم بات جو سب سے نکلتی ہے وہ یہ، چونکہ میڈیا، خاص طور پر ٹی وی، معلومات کو ہمیشہ کسی نہ کسی رنگ میں پیش کرتا ہے۔ ہاں، وہ گلابی اینک والی بات۔ جی، تو ہمیں صرف اپنی کمیونیکیشن بہتر نہیں کرنی، بلکہ جو معلومات ہمیں مل رہی ہے نا، انہیں تنقیدی نظر سے دیکھنا بھی سیکھنا چاہیے۔ یہ سمجھنا کہ جو دکھایا جا رہا ہے اس کے پیچھے کیا ہو سکتا ہے۔ صحیح کہا، یعنی صرف اچھا بولنا نہیں، اچھا سننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے، اور جو سنا ہے اسے پرکھنا بھی۔ بالکل، ایک سمجھدار صارف بننا۔ اور اسی نقطے پر ہم آج کی بات ختم کرتے ہیں۔ سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں،
اگر ہر میڈیم، ہر پیغام سچائی کو اپنے رنگ میں دکھاتا ہے تو ہم کیسے زیادہ باخبر، زیادہ تنقیدی سوچ رکھنے والے بن سکتے ہیں تاکہ ان گلابی شیشوں کے پار دیکھ سکیں؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگلی بار پھر ملیں گے۔ اجازت دیں۔ اجازت دیں۔